زبان انسان کی ہوتی ہے، بولنے والا خدا ہوتا ہے. ہاتھ انسان کے ہوتے ہیں، پکڑنے والا خدا ہوتا ہے. ایک مثال دے دوں، فاروق اعظم کھڑے تھے مسجد میں، انہوں نے کہا یا ساری الجبل، کہاں جنگ ہو رہی تھی، یہاں سے آواز دی، وہاں صحابہ کہتے ہمیں تو ایسے محسوس ہو رہا تھا فاروق اعظم میرے کان کے ساتھ کھڑے ہو کر آواز دے رہے ہیں. یہ آواز کس کی تھی؟ زبان تو فاروق اعظم تھی، بولنے والا خدا تھا. اگر مثال دے دوں سمجھانے کے لیے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا یہ بندہ نہیں، یہ جن بول رہا تھا، اس بندے سے اندر سے جن بول رہا تھا. اگر بندے سے اندر سے جن بول سکتا ہے پھر میں بندے کی زبان سے خدا بھی بول سکتا ہے. ابراہیم خواص نے کہا میں کچھ نہیں کھاتا پیتا جب تک میرا رب کھلائے نہ پلائے نہ. اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 7واں دن آ گیا. وہ جو کافر تھا نا وہ بھوک سے مرنے لگا. اس نے کہا مجھے تو بھوک لگی ہے کھانا. آپ نے کہا میں نے پہلے کہا تھا جب تک رب نہیں کھلاتا میں نہیں کھاتا، اور جب رب نہیں پلائے گا میں نہیں پیوں گا. آپ نے کہا میں بھوک کے بغیر نہیں چل سکتا. تو اللہ کے ولی نے کیا کیا؟ اپنا سر جھکایا، سجدے میں رکھا سر، دعا کی رب کی بارگاہ میں، یا اللہ کریم کرم نوازی فرما. آپ کا کہنا ہی تھا کہ 2 روٹیاں 2 پیالے پانی کے آپ کے سامنے حاضر ہو. اللہ کی طرف سے جب آپ نے پانی پیا، اسے پلایا، کھانا کھایا، اسے کھلایا. غور کرنا، پھر چلتے رہے. پھر 7ویں دن پھر اس نے کہا مجھے تو بھوک لگی. 7 دن برداشت کر گیا. آج کا مسلمان بھی 7 دن بغیر کھانے کے زندہ رہ سکتا ہے. روٹی نہ ملے پتہ چل جائے گا ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے. ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے دیکھا پہلے تو آپ نے سر سجدے میں رکھا، 2 روٹیاں 2 پیالے پانی کے آئے. جب 7 دن کے بعد اس یہودی نے اپنا سر سجدے میں رکھا. کس نے؟ یہودی نے، کافر نے اپنا سر سجدے میں رکھا. جیسے سر اٹھایا دعا مانگی. پہلے تو 2 پیالے 2 روٹیاں آئی تھی، جب یہودی نے دعا مانگی 4 روٹیاں 4 پیالے آ گئے. اللہ کے ولی آپ نے دیکھا، مسکرائے اور پوچھا کیسے دعا مانگی ہے؟ یہودی کہنے لگا میں نے کہا یا اللہ اگر اس بندے کا جو مجھے کہہ رہا ہے میرا دین سچا ہے. آج بہت سارے لوگ اسی الجھن میں ہیں، ہر بندہ نماز قرآن پڑھنے والا ہے، خبر نہیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. ہر بندہ ہی قرآن پڑھتا ہے، ہر بندہ ہی نماز پڑھتا ہے، ہمیں کیسے معلوم ہوگا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ ہر بندہ اللہ اللہ کے رسول کا ذکر کرتا ہے، صحابہ اہل بیت کو اولیاء کو سبھی مانتے ہیں، ہم کیسے پہچانے سچا کون ہے؟ اگلے جمعے انشاءاللہ حدیث سے یہ بات آپ کے سامنے بیان کروں گا. یہ بات ختم کرتا ہوں. ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہودی کہنے لگا یا اللہ اگر اس بندے کا دین سچا ہے نا، جو میں جن کے ساتھ چل رہا ہوں، اگر ان کا دین سچا ہے مجھے روٹی پانی عطا فرما. اگر یہ بندہ بھی سچا ہے اللہ کا ولی ہے، یا اللہ پھر ڈبل مجھے روٹی بھی عطا فرما پانی بھی عطا فرما. کہتے ہیں کہ پہلی بات بھی سچی ہو گئی. ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دین سچا تھا. اللہ نے 2 روٹیاں اور 2 پیالے پانی کے، 2 روٹیاں 2 پیالے دیے. پھر اس نے کہا یا اللہ اگر یہ سچا اللہ کا ولی ہے تو ان کے صدقے بھی روٹی اور پانی عطا فرما. پھر اللہ نے ان کے صدقے 2 روٹیاں اور 2 پیالے پانی کے، پہلے 2 تھے پھر اللہ نے 4 عطا فرمائے. معلوم ہوا اللہ کے ولی کا دین بھی سچا ہے، اللہ کے ولی بھی سچے ہیں. اس لیے ولیوں کی نسبت میں رہنے والا کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا. فارسی کا اشعار ہے نا، صحبت صالح ترا صالح کنک، صحبت طالح ترا طالح کنک. نیک لوگوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے، برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے. اور انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اگر بروں کے ساتھ بیٹھو گے
جو دین ان کا ہے وہ تمہارا ہوگا. اگر وہ بے نمازی ہے تم بھی بے نمازی بن جاؤ گے, وہ شرابی ہے تم بھی شرابی بن جاؤ گے, وہ زانی ہے تم بھی زانی بن جاؤ گے. نسبت کا اتنا اثر ہوتا ہے, بندہ اگر برے کے ساتھ بیٹھے گا برا بن جائے گا. آج ہم کہتے ہیں کیسے برے بن سکتے ہیں, ہو ہی نہیں سکتا. میں جب اچھا ہوں, میں جب نمازی ہوں, میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا. کہتے ہیں میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اللہ کے ولی گزرے حضرت لقمان, ان کا بیٹا کہنے لگا میں اچھا ہوں ابو جی, میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا میرا کیا نقصان ہوگا. جب میں اچھا ہوں, میں نمازی ہوں, میں متقی پرہیزگار ہوں, اگر یہ برے ہیں میں بیٹھ جاؤں گا میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو آپ نے کہا بیٹا جاؤ بازار سے 2 کلو اچھے سیب لے آؤ. پھر اچھے سیب لے آئے, پھر میں 2 کلو گلے ہوئے سیب لے آؤ. 4 کلو سیب ایک ٹوکری میں ڈال دو. جب ڈال دیے پھر میں رکھ دو. جب انہوں نے رکھ دیے پھر کیا کہا, فرمایا جب صبح ہوئی جو اچھے تھے وہ بھی گلے ہوئے. نسبت کا اتنا اثر ہوتا ہے. جو اچھے سیب تھے خراب سیبوں کے ساتھ رکھے تو وہ بھی خراب ہو گئے. اگر آج بھی برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے آپ بھی برے بن جائیں گے. فرمایا نسبت کا اتنا اثر ہوتا ہے. محبوب فرما گئے, فرمایا جن کے ساتھ بیٹھو گے جو ان کا دین ہوگا وہ تمہارا دین ہوگا. اتنی محبت کے ساتھ اور اتنی تحقیق کے ساتھ, تاکید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے. اور پیارے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے اولیاء اللہ کا ذکر خیر پیارے صحابہ کے سامنے بیان فرمایا ہے. اور غیب کی خبر دے کر بتا دیا. تیسری بات یہ ہے, ہم سننے سے پہلے یہ ذہن نشین کر لیں کہ اولیاء کا ذکر ایسا ہے جیسے اولیاء کا ذکر شروع ہوتا ہے گناہ مٹنا شروع ہو جاتے ہیں, انسان کے گناہ معاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ہی اولیاء کا ذکر شروع ہوتا ہے ویسے گناہ مٹنا, گناہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. محبوب نے فرمایا جو بندہ اولیاء کا ذکر کرتا ہے, اولیاء کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے. ہم اس نیت سے کریں گے کہ انشاءاللہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کریں گے, اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہم سب کی بخشش فرما دے گا. اور ہمیں امید ہے ضرور اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے بندوں کی شفاعت قبول فرماتا ہے. قرآن کریم کے اندر بہت سارے مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے بندوں کا ذکر خیر فرمایا ہے. نسائی شریف, ابن ماجہ شریف اور مشکات شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہیں جو انشاءاللہ العزیز میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا کہ حدیث سے بھی ثابت ہے, اللہ کے قرآن سے بھی ثابت ہے, پیارے نبی کے فرمان سے بھی ثابت ہے. اور آج جو بندہ یہ کہے کہ اولیاء کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا. اور جو یہ کہے کہ دیکھو جی بابے جو ہیں انہوں نے گمراہی پھیلائی ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے جو بندہ یہ بات کرے گا سب سے بڑا گمراہ وہ خود ہے. کیونکہ اگر 1000 سال پہلے والے صحیح نہیں ہے, درست نہیں ہے, آج والے کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ اگر انہوں نے دین نہیں پھیلایا تو دین ہمارے تک کس نے پہنچایا ہے؟ برے صغیر و ہند کے اندر جنہوں نے دین پھیلایا ہے انہیں داتا علی حجویری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اے داتا صاحب کون ہیں؟ داتا صاحب وہ ہستی ہیں جنہوں نے ایک نکاح کیا, اللہ نے اولاد نہیں عطا فرمائی تو آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. دوسری بات یہ ہے داتا علی حجویری کی نور کی روشنی سے برے صغیر کے اندر جیسے کتب کہا جاتا ہے, امام نے لکھا ہے کہ کتب سے مراد داتا علی حجویری کا مزار شریف ہے جس کی وجہ سے تمام شہروں کے اندر آپ کا نور پھیل رہا ہے. علامہ اقبال نے کہا سید و حجویر امم, فرمایا داتا علی حجویری وہ ہستی ہے, فرمایا سید بھی ہے, سردار بھی ہے, فرمایا جس نے
فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کی یاد تازہ کر دی، اتنا دین پھیلایا، اتنا حق کا ڈنکا بجایا، فرمایا سرکار فاروق اعظم کی یاد تازہ کر دی۔ اور بہت سارے اولیاء اللہ جنہوں نے اپنا علاقہ چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنا علاقہ وطن چھوڑا، شہر لاہور کے اندر جھوپڑی لگا کر بیٹھ گئے، لوگوں کو خبر بھی نہ ہو۔ جیسے بابے بلے شاہ نے کہا تھا، آپ بلیا اٹھتے چلیے جتنے سارے انے، نہ کوئی ساری ذات پہچانے نہ کوئی سانو مننے، فرمایا کوئی پہچاننے والا نہ ہو، جاننے والا نہ ہو، ایسی جگہ پر پہنچے۔ بابا فرید آئے، سارا دن اپنی جھوپڑی میں رہتے، جب رات کا وقت ہوتا تو داتا صاحب کی مزار پر فیض لینے کے لیے آ جاتے۔ سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا یہ ایسا اتنا بڑا آدمی ہے، داتا علی حجویری اتنا بڑا آدمی ہے، جو بھی آتا ہے ان کے دروازے سے خالی نہیں جاتا۔ اور میں اپنوں کی بات کروں، ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کر سکتا ہے، اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ میں داتا صاحب کی مزار پر انوار پر حاضر ہوا تو میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا۔ اشرف علی تھانوی لکھتا ہے کہ داتا صاحب کی مزار پر میں نے دیکھا فرشتے جو ہے قطار در قطار کھڑے ہوئے، جن کی مزار پر فرشتے آ کر حاضری دیتے ہیں اسے داتا علی حجویری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا انعام دیکھیں دین کی خاطر، دین کے لیے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 21 دن، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، آج ہمیں ایک دن کھانا نہ ملے ہم دین چھوڑ دیں گے، ایک دن 2 دن ہمیں کھانا نہ ملے ہم کہیں گے جو تم کہو گے وہ کریں گے، پہلے ہمیں کھانا کھلا دو۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے داتا علی حجویری نے 21 دن روٹی نہیں کھائی، 21 دن تک درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے رہے۔ آج کہتے ہیں کہ ولی کچھ نہیں کر سکتے، داتا علی حجویری کی جتی اڑی ہوا میں اور جوگی کے سر پر مار مار کر اسے نیچے لے آئی۔ کہتے ہیں ولی کچھ نہیں کر سکتے، تو آپ دیکھیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا، کچھ نہیں کر سکتے۔ اور پہلے آیات کا ترجمہ سماعت فرمائے، رب فرماتے ہیں اعلیٰ، اعلیٰ کا معنی ہے خبردار، اعلیٰ کا معنی ہے اللہ نے تاکید کے ساتھ یہ لفظ بیان کیا۔ دوسرا فرمایا انا، انا کا مطلب ہے بے شک، اس میں شک نہ کرنا، یہ پکی بات ہے۔ رب کہتا ہے کسی انسان نے مہر نہیں لگائی، میں رب رحمان مہر لگا کر کہہ رہا ہوں، پکی بات ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، 2 آیاتیں ہیں۔ اولیاء اللہ کا معنی ہے کہ اللہ کا دوست، دوسری آیات ہے من دون اللہ کہ اللہ کے دشمن۔ یہ آیات کہتی ہے اللہ کے دشمن، اور جو ولیوں کو کہتے ہیں ولی کچھ نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں من دون اللہ سے مراد جو ہے یہی آیات ہے۔ ہم کہتے ہیں من دون اللہ والے آیات جو ہے یہ اللہ نے فرمایا میرے دشمن ہیں، ان کا ذکر فرمایا، میرے دوست نہیں ہے۔ اور جو یہ آیات ہے الا ان اولیاء اللہ، اس میں فرمایا کہ یہ میرے دوست ہیں۔ اور دوست کی بات کہاں تک مانی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، آپ بآسانی یہ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جو بھی دوست ہوتا ہے لوگ کسی کا فیصلہ نہ بھی مانے، جب دوست آ جائے تو فیصلہ بات مان لی جاتی ہے۔ فرمایا کہ دادا صاحب نے 21 دن پتے کھا کر گزارا کیا اور دین پھیلایا۔ آپ سید حسنی حسینی سید بھی ہیں، جن کے بارے میں سرکار غوث الاعظم فرماتے ہیں اگر یہ میری ان کی حیات میں ان کو پا لیتا تو میں ان کا مرید ہو جاتا۔ اور یہ وہ داتا علی حجویری ہیں جنہوں نے 2 مرشد اختیار کیے، 2 مرشد، اور لکھا ہے 300 ولیوں سے فیض حاصل کیا ہے، 300 ولیوں سے، جنہوں نے 300 ولیوں سے فیض حاصل کیا۔
پھر یہ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، میں اشارہ کرتا ہوں. ایک عورت دودھ لے کر ظالم کے پاس جا رہی تھی. داتا صاحب نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ تو امی جی نے کہا کہ اگر ہم اسے دودھ نہ دیں ہمارے جانوروں کے تھنوں میں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے ہم ان کو دودھ دے رہے ہیں. داتا صاحب نے کہا آج دودھ مجھے دے دو، میں دیکھتا ہوں، جاؤ گھر میں بیٹھ جاؤ، پر میں تمہارے جانوروں کے تھنوں میں سے خون نہیں آئے گا، تمہاری نسلوں تک یہ دودھ چلتا رہے گا. کہنا ہی تھا، مائی کہتی ہے فرمایا پہلے سے بھی دودھ ہمارے جانوروں نے زیادہ دینا شروع کر دیا. بے شمار آپ کی کرامتیں ہیں. آپ نے کشف المجوب کے اندر لکھا ہے، آپ نے فرمایا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں. تو کسی نے سوال کیا، آپ نے کہا کسی سے کہ تم ولی بننا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم ولی بننا چاہتے ہیں. آپ نے کہا دو باتیں ہیں، اگر ان دو باتوں پر تم عمل کر لو تو اللہ تمہیں ولایت کا تاج پہنا دے گا. انہوں نے کہا وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے فارغ کر دو، صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو، فارغ کر دو. دوسرا کام یہ ہے ساری توجہ اپنے رب کی طرف رکھو. یہ دو کام تم کر لو اللہ ولایت کا تاج تجھے پہنا دے. یہ داتا علی اجمیری نے کشف المجوب کے اندر لکھا ہے. اور یہ بھی لکھا ولی ہوتا کون ہے. آج جسے ولی کہا جاتا ہے جیسے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، پر میں ایسے ولی ہو ہی نہیں سکتے. ولی وہ ہوتا ہے جو نبی کی شریعت سے پیار کرتا ہے، جن کو دیکھو جن کا چہرہ دیکھنے سے بھی رب یاد آ جائے، جن کا چہرہ دیکھو تو سنت مصطفیٰ مسکراتی ہوئی نظر آئے. فرمایا جو اللہ کے حکم کو مانے. بایزید بسامی نے لکھا ہے، یہ بھی داتا صاحب نے کشف المجوب کے اندر لکھا. فرمایا بایزید بسامی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا ولی کون ہوتا ہے؟ آپ نے کہا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کو مانے اور اللہ کی بات پر عمل کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مانے اور اللہ نے جس چیز سے منع کیا فرمایا اس چیز سے منع ہو جائے، جس کا حکم دیا کرتا رہے، وہ ولی ہوتا ہے. جن کا آخری عمل تک اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ کے حکم کے خلاف چلنے والا نہ ہو، اسے ولی کہا جاتا ہے. آج بہت سارے لوگ یہی آیات پڑھ کر جو پیر بے نماز ہیں کہتے ہیں یہ آیات ان کے لیے، جو پیر داڑھی منڈے ہیں کہتے ہیں یہ آیات ان کے لیے. رات یاری شریف کی محفل کے اندر بھی تھوڑا سا میں نے یہ بیان کیا کہ ولی وہ نہیں ہوتا جو شراب پینے والا ہو، چرس پینے والا ہو، سگریٹ پینے والا ہو، کیونکہ جو خود ہدایت پر نہیں ہے دوسروں کو کیسے ہدایت دے گا؟ جو خود بے نمازی ہے دوسروں کو نماز کا حکم کیسے دے گا؟ فرمایا ولی کی نشانی یہ ہے وہ سنت کے خلاف کام کرنے والا نہیں ہوگا، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں چلے گا. اور آگے یہ بھی مشکات شریف کی حدیث سماعت فرمائیں. پیارے نبی کا پیارا فرمان ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا ولی جا رہا ہوگا، ایک گناہگار آ رہا ہوگا، ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہو جائے گی. ملاقات کون کرائے گا؟ میرا رب ملاقات کرائے گا. جب ان دونوں کا آمنا سامنا ہوگا، ایک کو فرشتے پکڑ کر جنت میں لے جا رہے تھے، گناہگار کو پکڑ کر دوزخ کی طرف لے جا رہے تھے. جب اس گناہگار کی نظر اللہ کے ولی کے چہرے پر پڑی نا تو اس نے کہا اے اللہ کے ولی، اللہ کے پیارے، اللہ کے دوست، مجھے پہچانتے ہو؟ پر میں نہیں پہچانتا. اس نے کہا میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ کو میں نے پانی پلایا تھا دنیا میں. دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا میں نے آپ کو وضو کرایا تھا. تو آپ نے فرمایا آپ میں دوزخ میں جا رہا ہوں، تم جنت میں جا رہے ہو، مہربانی کریں. اللہ کا ولی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، ہاتھ جوڑے گا، عرض کرے گا یا رب العالمین، احکم الحاکمین، کرم نوازی فرمایا اس بندے نے دنیا میں
جمعہ میرے پیچھے پڑھا تھا، نماز میرے پیچھے پڑھنے والا تھا، اس نے مجھے پانی پلایا، وضو کرایا، مہربانی فرما اسے بھی جنت عطا فرما۔ رب فرمائے گا کیونکہ تو میرا پیارا ہے، تو میرا دوست ہے، پھر میں تیری بات نہیں مانوں گا، اگر تو کہتا جا میں مانتا جاؤں گا، اس کا ہاتھ پکڑ اسے بھی جنت میں لے جا۔ آپ غور کریں، ولی کی نسبت فائدہ دیتی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، حشر کے دن بھی جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا اس وقت بھی اللہ کے دوست کام آئے گے۔ دوسری حدیث، یہ حدیث نسائی شریف میں بھی ہے اور ابن ماجہ شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ فرمایا اللہ کے پیارے بندے ہوں گے جو رب کی بارگاہ میں قیامت کے دن تکرار کریں گے اللہ کے حکم کے مطابق۔ پھر کوئی یہ نہ کہہ دے، دیکھو قاری صاحب نے بحث کہہ دی کہ اللہ کے پیارے جو ہیں اللہ سے جھگڑا کریں گے، اللہ کے ساتھ اللہ کو بات منوائیں گے، اللہ ان کو حکم دے گا، اللہ کے حکم کے مطابق جب وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے رب فرمائے گا جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ ہاتھ جوڑیں گے اے رب کریم ہم جنت میں نہیں جائیں گے، رب فرمائے گا جاؤ جنت میں، تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہارے لیے امن ہے، نجات ہے، تم جاؤ جنت میں۔ وہ کہیں گے یا اللہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ میرا رب پوچھے گا کیا بات ہے؟ وہ کہیں گے یہی الفاظ حدیث میں آتے ہیں، وہ کہیں گے یا اللہ یہ وہ بندے ہیں جو ہمارے پیچھے جمعہ پڑھنے والے تھے، جو ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے، جو ہم سے پیار کرنے والے تھے، یا اللہ ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ان کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں نہ لے جائے۔ فرمایا من عرفہم، فرمایا کہ جاؤ اللہ حکم دے گا جہنم کے کنارے کھڑے ہو جاؤ۔ بلکہ یہ الفاظ بھی روایت میں ملتے ہیں اللہ کے ولی دوزخ میں چلے جائیں گے، دوزخ کہے گی آئے اللہ کے پیارے ہم سے باہر نکل جا، تمہاری وجہ سے میری گرمی ختم ہو جائے گی۔ دوزخ کہہ رہی ہے تمہاری وجہ سے میری گرمی ختم ہو جائے گی، تم واپس چلے جاؤ۔ رب فرمائے گا جہنم کے کنارے جاؤ، فرمایا جو جو تمہارا ہے تمہیں نظر آئے ان کا ہاتھ پکڑو، جہنم سے نکالو، جنت میں لے جاؤ۔ اللہ کے ولی ان کو جنت سے جہنم کے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ آپ غور کریں جو اللہ کا پیارا، اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے، اگر وہ جھوٹے ہیں پوری کائنات میں سچا ہو ہی نہیں سکتا۔ آج بات یہ ہے ہم کسی کو سچا مانتے ہی نہیں ہیں، بات سچے ہیں، بات یہ ہے ہم کسی کو سچا مانتے ہی نہیں ہیں، کسی کو حق پر مانتے ہی نہیں ہیں، کسی کو اچھا سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو اچھا کیسے ملے گا؟ ہم کہتے ہیں ہر بندہ ہی غلط ہے۔ اور غور کر لینا اللہ نے انسان کو دیکھنے کے لیے آئینہ دیا ہے اور آئینے کے اندر انسان کو اپنی شکل نظر آتی ہے۔ یاد کر لینا اگر کوئی اچھا نہیں ملتا تو سمجھ لینا میں خود اچھا نہیں ہوں، کیونکہ انسان کو اپنا آپ نظر آتا ہے۔ جب کوئی برا نظر آئے تو سمجھ لینا یہ برا نہیں، برا تو میں خود ہوں، یہ اچھا نہیں ہے تو میں اچھا نہیں ہوں، کیونکہ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، فرمایا جس نبی کا اس نے کلمہ پڑھا۔ ہمیں پیار کرنا چاہیے، جس نبی کو میں ماننے والا ہوں یہ بھی اسی نبی کو ماننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ان کا ہاتھ پکڑیں گے جنت میں لے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت عطا فرما دے گا، جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن نا انبیاء، اللہ کے نبی، شہداء، یہ دو ہستیاں ایسی ہیں پوری کائنات میں اللہ نے جو شان ان کو عطا فرمایا کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ یہ دو ہستیاں قیامت کے دن رشک کریں گی اولیاء اللہ پر، انبیاء ناز کریں گے، رشک کریں گے اولیاء اللہ پر، اور شہداء اولیاء اللہ پر رشک کریں گے۔ اللہ قیامت کے دن اپنے ولیوں کو نور کے منبر پر بٹھائے۔ یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے نا، یہ اولیاء کا ہے فیضان پاکستان کی سرحدوں کے اندر اولیاء کا خون شامل ہے۔
ان کی بنیادیں مضبوط ہیں. فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے. اور خوبصورت واقعہ لکھا ہے ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں نماز کا دل نہیں کرتا. بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا. شیر محمد شارق پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی گزرے ہیں. ان کے پاس ایک بابا نا اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر لے آیا اور کہنے لگا یہ جو میرا بیٹا ہے نا نماز نہیں پڑھتا. آج اگر بیٹا کام نہ کرے تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے. بیٹا پیسے کما کے نہ لائے تو پریشانی ہوتی ہے. بیٹا سکول نہ جائے تو پریشانی ہوتی ہے. فرمایا بیٹا نماز نہ پڑھے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، بلکہ زیادہ پریشانی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہونی چاہیے. اللہ کے ولی کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور لے آیا. کہنے لگا میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا. اللہ کے ولی کے سامنے کھڑا ہے. آپ نے کہا نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ وہ کہنے لگا کہ میرا دل نہیں کرتا. میرا دل نہیں کرتا کہ میں نماز پڑھوں. تو آپ نے ایسے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھا کر اپنی انگلی نا اس کے دل پر رکھی. ایسے انگلی دل پر رکھ کر کہا اے دل کریا کر. فرمایا اے دل نماز پڑھیا کر. فرمایا اللہ کے ولی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ. اور اس بچے کو دیکھا، اس کا باپ کہتا ہے پہلے تو نماز نہیں پڑھتا، پھر ہم نے دیکھا اس کی تہجد بھی قضا نہیں ہوتی. پھر ہم جب بھی تلاش کرتے ہمیں وہ بچہ مسجد سے ملتا. یعنی اللہ کے ولی دل کی دنیا بدل دیتے. صرف ہاتھ رکھا اور کہا دل نہیں کرتا. فرمایا آج کے بعد تمہارا دل کرے گا نماز پڑھنے کو. پھر اس کے بعد نماز سو نماز تہجد بھی قضا نہیں. ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی سفر کر رہے تھے. سفر کرتے کرتے رات سے میں نا ایک کافر مل گیا. اس نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ سفر کروں گا. کافر تھا، مسلمان نہیں تھا. آپ نے کہا ٹھیک ہے، ایک بات ہے میرے پاس کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے. نہ میں کوئی چیز ساتھ لے کے چلا ہوں، نہ ہی کوئی چیز پکاتے ہیں نہ کھاتے ہیں. اس طرح ہی سفر کرتے رہتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ کس سے کہانیاں ہیں، یہ تم اولیاء کی شان اتنا بیان کرتے ہو، ان کو اللہ سے ملا دیتے ہو. میں نے کہا ہم نے اللہ سے نہیں ملایا. حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اسے کہا جاتا ہے، فرمایا جو کہنے والا رب ہو زبان مصطفیٰ کی ہو، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے. رب فرماتا ہے میرے جو بندے ہیں میں ان سے پیار کرتا ہوں. اولیاء اللہ میرے پیارے ہیں، میں ان سے محبت کرنے والا ہوں. فرمایا اولیاء جب یہ بات کہی رب نے کہا کہ جب بندہ فرض ادا کرتا ہے، فرض کی ادائیگی کرتا ہے، نماز روزہ حج زکات، فرمایا نوافل کے ذریعے، رب فرماتا ہے میں اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں. ظاہری طور پر